روٹی اور نان کی قیمت میں پھر سے اضافہ، کل سے روٹی 16، نان 30 روپے کا ملے گا۔ نان بائی ایسوسی ایشن کا اعلان، حکومت پر سستے آٹے کی فراہمی میں ناکامی کا الزام، کہا مہنگا آٹا خرید کر سستی روٹی نہیں بیچ سکتے۔ متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن کے سینئر نائب صدر وحید عباسی نے سی ڈی 42 سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا چند روز قبل جب تندور مالکان نے سول سیکریٹریٹ کے باہر فائن اور آٹے کی قیمت میں اضافے کے حوالے سے احتجاج کیا تو اس وقت انہیں یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ آٹے اور فائن کی قیمت میں کمی کی جائے گی، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور آج بھی فائن کا 80 کلو کا تھیلا 12,000 اور آٹے کا 15 کلو کا تھیلا 2,000 روپے میں مل رہا ہے، جس کے باعث موجودہ قیمت پر روٹی اور نان فروخت نہیں کر سکتے۔ نئی قیمت کا اطلاق کل سے ہوگا۔ اس سلسلے میں گورنمنٹ نے کوئی سیریس اقدامات نہیں کیے اور نہ ہی کوئی فائن کے ریٹ میں خاطر خواہ کمی کی گئی اور نہ ہی آٹے کے ریٹ میں کمی کی گئی۔ جو فائن کا ریٹ جو ہے 13,000 روپے چلا گیا تھا، اس میں 1,000 روپے کا کمی ہوئی ہے، 12,000 کو ہے، لیکن یہ 8,500 سے 13,000 روپے گیا تھا۔ اگر حکومت نے موجودہ قیمت پر روٹی اور نان فروخت کروانا ہے تو فائن کا تھیلا 8 سے 9,000 روپے اور آٹے کا تھیلا 1,400 سے 1,500 روپے میں فراہم کرے۔ سبز مسالہ جات کی قیمتیں بھی عوام کی پہنچ سے باہر، پیاز مہنگائی کا پہاڑ چڑھنے لگا، قیمت میں مزید 10 روپے اضافہ، 1 کلو پیاز 270 روپے تک جا پہنچا۔ دیسی سبز مرچ 170، لہسن 370 اور ادرک 450 روپے کلو بکنے لگا۔ پیاز کا سرکاری نرخ 250 روپے کلو ہے، لیکن بازار میں 270 روپے کلو میں فروخت ہوتا رہا۔ ٹماٹر سرکاری قیمت 55 کے بجائے 70، لہسن 345 کے بجائے 370، ادرک 400 کے بجائے 450 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ سبز مرچ 160 کے بجائے 170، آلو 28 کے بجائے 40 اور بند گوبھی 20 کے بجائے 25 روپے کلو میں بیچی جا رہی ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں سبزی فروش منمانی قیمتیں وصول کر رہے ہیں۔ انتظامیہ سرکاری قیمتوں پر سبزیاں فروخت کرانے میں بالکل ناکام ہو چکی ہے۔ عوام کو بہترین سفری سہولیات دینے کے لیے رکھا گیا فنڈ استعمال نہ ہو سکا، نصف مالی سال گزرنے کے باوجود 6 ارب روپے سے 0.37% ہی خرچ ہو سکا۔ پنجاب میں رواں مالی سال کے دوران لاہور سمیت پنجاب بھر میں شہریوں کو سفری سہولیات دینے سمیت دیگر اہم منصوبوں پر 6 ارب روپے کا فنڈ دیا گیا تھا، جس میں اہم منصوبہ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں بسوں کی کمی کو دور کرنا تھا۔ بجٹ دستاویزات کے مطابق رواں مالی سال میں 6 ارب روپے کے مختص شدہ فنڈ میں محکمہ ٹرانسپورٹ کو 37 کروڑ 70 لاکھ روپے فنڈ مہیا تو کیے گئے، مگر اس میں سے صرف 2 کروڑ روپے فنڈ استعمال کیے گئے۔ یہ فنڈ الیکٹرک بسوں کی خریداری اور کمپلیکس کی تعمیر کے لیے تھے۔ ذرائع کے مطابق الیکٹرک بسوں کی خریداری کے لیے فیزیبلٹی اسٹڈی کا انتظار کیا جا رہا ہے، جس کے لیے فروری تک وقت دیا گیا ہے۔ پنجاب میں سرکاری سطح پر مزدوروں کی روزانہ کی اجرت 85 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے صوبے میں سرکاری سطح پر مزدوروں کی اجرت میں ترامیم کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ محکمہ خزانہ نے لاہور سمیت پنجاب بھر میں سرکاری سطح پر مزدوروں کی اجرت میں اضافے اور ترمیم کا نوٹیفکیشن جاری کیا ہے، جس کے مطابق لاہور میں سرکاری سطح پر مزدور کی اجرت میں 85 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ پنجاب کے دیگر اضلاع میں مزدور کی اجرت میں 70 روپے تک اضافہ کر دیا گیا ہے۔ مزدور کی ایک روز کی اجرت 965 روپے سے بڑھا کر 1,060 روپے کر دی گئی ہے، جبکہ مہارت رکھنے والے مزدور کی سرکاری سطح پر ایک دن کی اجرت میں 150 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ مہارت رکھنے والے مزدور کی روزانہ اجرت 1,300 سے بڑھا کر 1,450 روپے مقرر کی گئی ہے۔ ڈرائیور، الیکٹریشین، ڈینٹر، کارپینٹر، فرنیچر کی پالش کرنے والے کی اجرت 1,450 روپے مقرر کر دی گئی ہے، جس میں مالی کی روز کی اجرت میں 102 روپے کا اضافہ کرتے ہوئے اب 973 روپے کی بجائے 1,075 روپے ہو گئی ہے۔ نئی اجرت کا تعین 6 ماہ یعنی جنوری سے جون تک کیا گیا ہے۔ موٹرز رجسٹریشن اور ٹیکسز کی آن لائن وصولیوں کا پرانا سافٹ ویئر جواب دے گیا۔ ڈی جی ایکسائز نے جدید تقاضوں کے مطابق 30 جنوری تک نیا سافٹ ویئر تیار کرنے کا حکم دے دیا۔ محکمہ ایکسائز نے آئے روز شہریوں کی شکایت پر موٹر وہیکل رجسٹریشن سافٹ ویئر تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ گاڑیوں کی رجسٹریشن اور ٹیکسز کی وصولی آن لائن ہونے کے بعد پرانا سافٹ ویئر بند رہنے کی شکایات تھی، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں، لیکن پرانا سافٹ ویئر کام کرنا چھوڑ جاتا تھا۔ موٹر رجسٹریشن اور ٹیکسز کے لیے استعمال ہونے والا سافٹ ویئر 2006 میں تیار کیا گیا تھا۔ ڈی جی ایکسائز نے نئے سافٹ ویئر کی تیاری کے لیے ڈائریکٹر کی سربراہی میں 3 خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں۔ خصوصی ٹیموں میں شامل 8 افسران ایکسائز آفس میں بیٹھ کر سسٹم کی اپ گریڈیشن کے لیے کام کریں گے۔ 2 افسران پی آئی ٹی بی میں نئے سافٹ ویئر کے حوالے سے کام کریں گے۔ 2 آئی ٹی ماہرین نئے سافٹ ویئر کے حوالے سے تمام ٹی او آر تیار کریں گے۔ نئے سسٹم میں جدید تقاضوں کے مطابق فنکشن میسر کیے جائیں گے۔ ڈی جی ایکسائز نے 30 جنوری تک سسٹم کی ری ویمپنگ کرنے کا حکم دے دیا۔ صنعتوں کا خام مال اور اشیائے تجارت پورٹس پر پھنسنے کا معاملہ، بزنس کمیونٹی کنٹینر ریلیز کرنے کا مطالبہ کرتے کرتے تھک گئی۔
صنعتوں کے پہیہ کو بریک لگنے، مارکیٹوں اور بازاروں میں تجارت کو خطرے میں دیکھ کر شہر کی بزنس کمیونٹی بلبلا اٹھی۔ 6000 سے زائد خام مال اور اشیائے تجارت سے بھرے کنٹینرز پورٹس پر پھنسنے کی وجہ سے بزنس کمیونٹی شدید پریشان اور حکومت سے ناراض ہے۔ کئی ہفتوں سے کنٹینرز لیز کرنے کا مطالبہ کرتے کرتے کاروباری برادری کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ گورنمنٹ آف پاکستان اور اسٹیٹ بینک کی یہ پالیسی کی وجہ سے آج سراپے احتجاج ہے تمام انڈسٹری، تمام امپورٹرز، تمام ٹریڈرز اور بزنس کمیونٹی۔ ایشو یہ نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ ہمیں اب بھی سیریس نوٹ پہ بات کرنی چاہیے۔ انڈسٹری کا سپلائی چین ٹوٹلی بند ہو چکا ہے۔ سابق صدر فیڈریشن چیمبر میاں انجم نثار نے سوموار کے روز احتجاج کا اعلان کر دیا۔ تاجر برادری، امپورٹرز اور ایکسپورٹرز اور صنعت کاروں نے بھرپور شرکت کا اعلان کیا ہے۔ چونکہ ہر انڈسٹری میں کام کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ فارما کی ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، چاہے وہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہے، پیسٹی سائیڈ ہے، اس وقت کام کے حالات بہت ہی برے ہیں۔ ایل سیز لوگوں کی کھلی ہیں، کنٹینر آئے کھڑے ہیں اور انڈسٹری ہماری 70% اس وقت بند ہو چکی ہے کیونکہ را مٹیریل اویلیبل نہیں ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ اس میں جو چیز ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں جس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ بزنس کمیونٹی نے کہا کہ حکومت کنٹینرز ریلیز کرے، حکومت اور اپوزیشن میثاق معیشت پر دستخط کریں ورنہ عام انتخابات کا بائیکاٹ کریں گے اور حکومت کے ساتھ کسی فورم پر نہیں بیٹھیں گے۔ کیمرامین ناصر مسعود کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ ارلی چائلڈ ایجوکیشن رومز کے لیے فراہم کردہ لاکھوں روپے کے فنڈز میں مبینہ کرپشن کا انکشاف۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے نئے فنڈز کی فراہمی کے لیے سخت شرائط عائد کر دی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے ارلی چائلڈ ایجوکیشن رومز کے لیے فراہم کردہ لاکھوں روپے کے فنڈز میں مبینہ کرپشن کا انکشاف ہوا ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے فنڈز کی فراہمی کے لیے نئی شرط عائد کر دی ہے۔ فنڈ صرف منتخب بینک اکاؤنٹس کے ذریعے ہی دیے جائیں گے۔ اسکول ایجوکیشن نے تمام ایجوکیشن اتھارٹیز کو احکامات جاری کر دیے ہیں۔ پنجاب بھر میں 3400 اسکولوں میں ارلی چائلڈ ایجوکیشن رومز کی تعمیر جاری ہے۔ کلاس رومز کی تعمیر کے حوالے سے دوسری قسط جاری ہونا ہے۔ سی ای او ایجوکیشن اتھارٹیز فنڈز کی فراہمی کے لیے منتخب بینک اکاؤنٹس کی فہرستیں طلب کر لی ہیں۔ سی ای او ایجوکیشن اتھارٹیز نے فنڈز کی فراہمی کے لیے منتخب بینک اکاؤنٹس کی فہرستیں مانگ لی ہیں۔ منی لانڈرنگ کیس ایف آئی اے نے وزیر اعظم کے صاحبزادے سلیمان شہباز کو پوری چالان میں بے گناہ قرار دے دیا۔ طاہر نقوی بھی بے گناہ قرار۔ اسپیشل جج سینٹرل کی عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی۔ ایف آئی اے کے تفتیشی افسر نے عبوری چلان پیش کیا جس میں سلمان شہباز اور طاہر نقوی کو بے گناہ قرار دیا۔ امجد پرویز ایڈوکیٹ نے درخواست کی کہ چلان میں ایف آئی اے سلمان شہباز اور طاہر نقوی کو بے گناہ قرار دے چکی ہے، لہٰذا وہ اپنی درخواست ضمانتیں واپس لے سکتے ہیں۔ عدالت نے دونوں درخواستیں واپس کر دیں۔ کیس میں دیگر 13 ملزمان کی درخواست عبوری ضمانتیں دائر ہیں جن کی سماعت کے لیے عدالت نے سماعت 4 فروری تک ملتوی کر دی ہے۔ وکلا اور پروسیکیوشن کو آئندہ بحث کی ہدایت کی ہے۔ کیس میں 17 ملزمان نامزد تھے۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز بری ہو چکے ہیں۔ آئندہ تاریخ پر سلمان شہباز اور طاہر نقوی کا چلان اعلیٰ اتھارٹی کے دستخط کے ساتھ باقاعدہ پیش کیا جائے گا۔ چیف آرگنائزر اور سینئر نائب مسلم لیگ نون مریم نواز کی وطن واپسی پر استقبال کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ مسلم لیگ نون لاہور نے استقبالیہ کمیٹیاں تشکیل دے دیں۔ مریم نواز کے استقبال کے لیے مرکزی کوارڈینیشن کمیٹی نے 11 انتظامی کمیٹیاں تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ مرکزی کوارڈینیشن کمیٹی میں ملک سیف الملوک کھوکھر، خواجہ عمران نذیر، بلال یاسین، خواجہ سلمان رفیق شامل ہیں، جبکہ چودھری شہباز، توصیف شاہ، کرنل ریٹائر مبشر جاوید بھی موجود۔ انتظامی کمیٹی، سیکریٹری اور ایئرپورٹ کمیٹی، ٹرانسپورٹ کمیٹی، پبلسٹی کمیٹی، فائنانس کمیٹی، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن رابطہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جبکہ ساؤنڈ اینڈ لائٹس کمیٹی، پنڈال کمیٹی اور میڈیا مینجمنٹ کمیٹی سمیت سوشل میڈیا کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے۔ انتظامی کمیٹی کے سربراہ سید توصیف شاہ، سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ مبشر جاوید، ٹرانسپورٹ کمیٹی کے سربراہ چودھری شہباز احمد ہوں گے، جبکہ پبلسٹی کمیٹی کے ملک منظور کھوکھر، فائنانس کمیٹی کے رمضان صدیق بھٹی، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن رابطہ کمیٹی کے غزالی سلیم، خواجہ عمران نذیر سربراہ ہوں گے۔ ساؤنڈ کمیٹی میں صلاح الدین پپی، ملک منظور کھوکھر، میڈیا مینجمنٹ کمیٹی میں عمران علی گرایا، عامر خان، سوشل میڈیا کمیٹی میں عزیر کیانی، پنڈال کمیٹی کے انچارج رانا عبدالستار ہوں گے۔ مریم نواز کے استقبال کے لیے لاہور ایئرپورٹ پر تمام جلوس 27 جنوری کو 2 بجے پہنچیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے جرمن پریس فیڈریشن کے صدر کرسچن زرم کی زیر قیادت 3 رکنی وفد نے ملاقات کی۔ وفد نے دونوں ممالک کے درمیان تعاون بڑھانے کے لیے صحافتی وفود کے تبادلے کی تجویز دی، جس کا وزیر اعظم نے خیر مقدم کیا۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत आज़ादी सहाफ़त को मुल्क में शफाफियत और एहतसाब के लिए कलीदी अहमियत देती है। पाकिस्तान और जर्मनी के माबैन सहाफ़ती सतह पर ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहिए। वज़ीर आज़म ने हदायत की कि वज़ीर इत्तलात जर्मन प्रेस फेडरेशन के साथ मिलकर पेशावराना तबादले की गर्ज से तरबियत गाह के क़याम के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर काम शुरू करें। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन से साबिक वज़ीर दाखिला फैसल सालेह हयात ने मुलाकात की। मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सीनियर रहनुमा चौधरी शाफी हुसैन भी मौजूद थे। इस मौके पर चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि सबको मिलकर पाकिस्तान की माईशत को ठीक करना है। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का कॉन्वोकेशन हुआ। गवर्नर पंजाब अली रहमान ने खसूसी शिरकत की। फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने पर गोहर एजाज की खिदमात को सराहा। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के 19वें कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया। सुमैर निसार हमदानी ने बेहतरीन ग्रेजुएट का एजाज अपने नाम किया। खिताब में गवर्नर बलीगुर रहमान ने चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर एजाज की फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने पर इनको खिराज तहसीन पेश किया। डॉक्टर गौहर एजाज का जिना हॉस्पिटल में वो जिस तरह चैम्पियन करते हैं और जिस तरह इस इदारे की बेहतरी के लिए सेंटर्स बनाते हैं, उनके साथी मिल के मुफ्त खाना देते हैं पूरे लाहौर के हॉस्पिटल्स में, इट इज़ फिनोमिनल एंड वी मस्ट बी प्राउड ऑफ आवर इंडस्ट्रियलिस्ट एंड दोज पीपल। वाइस चांसलर यूएचएस प्रोफेसर एहसन वहीद राठौड़ ने मेडिकल ग्रेजुएट्स पर बेहतरीन पेशावराना महारत के हसूल के लिए आला तालीम जारी रखने पर जोर दिया। Your challenges include starting your career in a health crisis, the magnitude of which we have not seen in generations, working to master ever-changing technology without losing that human touch. प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर नदीम हफीज भट्ट ने मेडिकल ग्रेजुएट से दुखी इंसानियत की खिदमत का हल्फ लिया। मेडिकल ग्रेजुएट्स ने कामयाबी को वालिदैन की शफकत, असातिज़ा की मेहनत को करार देते हुए शोबा तिब में खिदमात के अज़म का इजहार किया। मुझे आज डिग्री मिली है MBBS की और मुझे 12 मेडल्स मिले हैं। मैं बहुत खुश हूँ। पाकिस्तान ने ही मुझे दिया है, मैं इसी को इंशाल्लाह सर्व करूँगी जैसे भी हालात हैं। सब माँ बाप की मेहनत का नतीजा है और बहुत अच्छा फील हुआ। आज डिग्री मिली, 5 साल की मेहनत थी हमारी ये। मैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट हुई हूँ आज और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे आज जो डिग्री मिली है। कॉन्वोकेशन में प्रोफेसर महमूद अली मलिक, प्रोफेसर एस मोहम्मद, प्रोफेसर महमूद शौकत, प्रोफेसर आरिफ तजम्मल समेत फैकल्टी मेंबरान, तलबा के वालिदैन शरीक हुए। कैमरामैन अली अदनान के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।